عمل کرنا پڑا. عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے. ہم نے بہرحال کوشش کی. ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے, انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب, 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا. وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے, اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, مراد یافتہ طبقہ ہے, ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے. تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی, اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے, اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ایک یعنی ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں. تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام مراعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ یعنی رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو, کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے, کیبنٹ کا بوجھ ہے, تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے, اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے. وہ بھی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو, تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی. تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے, اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے, اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا. تو آج جو جیل بھرو تحریک جو ہے, جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے, یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی, اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے, اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے, آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے. تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں, اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں, باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی, کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا ہو, تو سچی بات ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے, جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے, اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں. وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے, گاڑی حاضر ہے, تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے, تو آپ آ جائیں, کو تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے. لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا. تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں. جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے. باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں, جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے,
جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں، جو اس ملک میں فتنہ، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا. یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے. اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے. آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کوشش کو، ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. میں لاہور کے عوام کا، اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی. کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں، لیکن چلیے، لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. میں لاہور کے لوگوں کا، لاہور کے عوام کا بالخصوص، اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے، اپنی کولیشن گورنمنٹ تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن یا تو ہو نہیں سکتے، یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے. انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا. اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے، یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے. تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا. تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ درمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی ہیں. اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ درمی سے یہ کروائی ہیں. اس بات کے ثبوت ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ کل کو جو ہے وہ اٹھے اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ پوری قوم کو اپنے آگے لگا لے، پورے آئین کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اس کا جو جیل بھرو ایجنڈا تھا
وہ تو اب جو ہے وہ آپ آج پہلے دن ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور جو آج کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے ان شاء اللہ تعالیٰ ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے، اور اس کا فتنہ اور اس کا جو فساد، افراتفری اور نارکی پھیلانے کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ناکامی سے دو چار ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب یہ بتائیے گا، بہت شکریہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے، تو جو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا ہے، اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر، کہ جس کا وزیر اعظم نے بھی آج پریس کانفرنس سے جو بات کی ہے، آپ نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے، تو دونوں ججز جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، اگر وہ حصہ ہیں تو عوام میں یہ بات آ رہی ہے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آئین اور قانون کی اور آڈیو لیکس کی وہ بات پہلے سے کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے، تو وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، اگر وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے، وہ عدالت عظمیٰ کے جو ہے وہ جج صاحبان ہیں، لیکن جو کنٹروورسی اس وقت پورے میڈیا پہ ہے، جس کنٹروورسی کا اس وقت پریما فشائی میں کہوں گا جو ہے وہ وجود بھی نظر آتا ہے، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کی ہم نے فرنزک کروائی ہے، اور وہ فرنزک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے۔ اس کنورسیشن کے نہ ہونے پہ جو کہتے ہیں کہ کٹ اور پیسٹ والی بات ہے، وہ بات نہیں ہے، کنورسیشن از دیئر۔ اور جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اس دونوں ویڈیو میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ آڈیو میں دونوں، چلیں وہ جب آ جائے گی تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی، تو دونوں آڈیو میں جو ہے وہ جو دونوں جو صاحبان بات کر رہے ہیں، ایک ویڈیو میں چوہدری پرویز صاحب ایک اور صاحب ہیں، اس کے بعد ایک اسی طرح کی ویڈیو میں چوہدری پرویز صاحب ان کے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، اسی طرح سے ایک ویڈیو آڈیو میں جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ اور غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں۔ تو یہ فرنزک رپورٹ نے یہ کنورسیشن کنفرم کر دی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اب آوازوں کے، ان لوگوں کی آوازوں کے اگر سیمپل ملیں تو پھر وہ بتا سکیں گے کہ جی یہ آواز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر سکیں گے۔ اب اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان کو نوٹس کرنا پڑے گا کہ یہ آئیں اور اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ تو اس سے پہلے تو روایت یہ رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی بات کے اوپر جج صاحبان جو ہیں وہ مستفی ہوتے رہے ہیں۔ اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ارشد ملک مرحوم، اس کے معاملے میں اس میں ویڈیو تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ تو اس وقت تمام بارز، پاکستان بار کونسلز کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ استعفے کا ان کا مطالبہ ہے، اور پھر وہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ جس معاملے پہ کسی جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی ہو، بارز کا مطالبہ بھی ہو، اور آئیڈیو کے معاملات بھی ہوں، تو وہ پھر بینچ میں بیٹھیں اور اس بینچ سے کوئی انصاف کی توقع کرے؟ ہمیں اس بینچ سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، قانون کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، کن دفعات کے تحت کیا نئے پرچے دے رہے ہیں